مولا کی کتنی بہترین فضیلت ہے کہ تمام دریا سیاہی اور تمام درخت کٹ کر قلم بن جائے پھر بھی مولا کے فضائل بیان نہیں ہو سکتے. کہ میرے مولا مشکل کشا کے جو بحر سقا ہے، بحر شجاع ہے، مولود کعبہ ہے، کل ایمان ہے، بو تراب ہے، ساقی کوثر ہے، قسم و نار جنت ہے، قرآن میں بائے بسم اللہ ہے. عزاداران امام حسین علیہ السلام کے یہ در، یہ گھر، یہ گھرانے ہیں. یہ بہترین گھرانے وہ ہیں کہ جہاں سے سخاوت ہوا کرتی ہے. آج ہم در سیدہ پر چلتے ہیں کہ مسند علی پر جناب زینب بیٹھی ہوئی ہیں اور بہترین انداز میں سخاوت کر رہی ہیں. بہت بڑی لمبی قطار لگی ہوئی ہے. صبح سے دوپہر کا وقت اور دوپہر سے شام کا وقت آ گیا. اب شہزادی چاہتی ہے کہ مسند علی سے اپنے بابا کی مسند سے کھڑی ہو جائیں کہ اب سخاوت کے لیے کچھ باقی نہیں بچا. لیکن جب برابر میں بیٹھی ہوئی چکی پر جناب ام رباب یہ چاہتی ہے کہ اپنی جانب سے کچھ نذرانہ بی بی کو پیش کرے کہ باہر سے صدا آئی، ایک کنیز کی صدا آئی کہ بی بی واپس مسند پر دوبارہ سے بیٹھ جائیے کیونکہ میں آپ کے وطن کی رہنے والی نہیں ہوں، میں شام سے آئی ہوں. والا آپ سب کو شام کی زیارت کرا، الہی آمین. شام کی رہنے والی ہوں. جیسے ہی شام کا نام سنا ہے نا تو علی کی بیٹی مسند علی پر دوبارہ بیٹھ گئی اور جناب ام رباب نے اپنے گلے سے ہار اتار کر جناب زینب کی گود میں آغوش میں ڈال دیا کہ علی ابن ابی طالب کی بیٹی ہیں، آپ سخاوت کیجیے، آپ سخی کی بیٹی ہیں، سخاوت کیجیے. مختصراً جب وہ کنیز گھر میں آئی ہے اور ایک مرتبہ جناب زینب نے سخاوت کی ہے، جب وہ کنیز جانے لگی وعدہ کیا اور وعدہ لیا کہ بی بی جب آپ شام آئیں گی نا تو آپ میری طرف ضرور آئیے گا. جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کی بہن نے یہ سنا کہ شام کا نام سنے نا آنکھوں سے آنسو جاری ہو. وعدہ وفا ہونے والا تھا اور میری شہزادی کس حال میں شام گئی ہے. اور وہ جو کنیز آئی تھی اس نے کیا کاروبار کیا تھا؟ چادروں کا کاروبار. علی کی بیٹی سے معاوضہ لے کر چادروں کا کاروبار کیا. عزاداران امام حسین علیہ السلام جب بازار و شام کے راستوں میں میری شہزادی نے صدا بلند کیا نا، ہے کوئی ہمارا مددگار ثانی، ہے کوئی ایسا مسلمان جو علی کی بیٹی کے سر پر، عباس کی بہن کے سر پر چادر کو اڑا دے. عزاداران امام حسین علیہ السلام جب اس کنیز نے یہ سنا ہے نا کہ کچھ ایسے قیدی ہیں کہ ان میں خواتین موجود ہیں جن کے سروں پر چادریں نہیں ہیں، جلدی سے اس نے مدینے کی طرف رک کر کہا شہزادی مجھے معاف کیجیے گا کہ آپ کی امانت لے کر جا رہی ہوں اور سنا ہے کہ 13 بیویاں اس قافلے میں شامل ہیں. جلدی سے 13 چادریں لی اور قافلے کے قریب آ ایک ایک بیوی کو چادر دی ہے عزاداران امام حسین علیہ السلام. جیسے ہی شہزادی زینب کے نزدیک آئی ہے نا چادر دینا چاہا، ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے عباس کی بہن نے عزاداروں اپنے رخ پر سے، اپنے چہرے پر سے بالوں کو ہٹایا. تو مجھے پہچانتی ہے کہ میں کون ہوں؟ ایک مرتبہ بہت غور کرنے کے بعد کنیز کہتی ہے، ہاتھوں کو جوڑ کر کہتی ہے لہجہ تو لگتا ہے علی ابن ابی طالب کے گھرانے سے ہو. ایک مرتبہ سر و سینہ پیٹ کر کہتی ہے میں وہی زینب ہوں کہ میں نے تیری مدد کی تھی. عزاداران امام حسین علیہ السلام کبھی پتھر مارے گئے، کبھی کھولتا ہوا پانی گرایا گیا، کبھی جلتی ہوئی ریت کو مارا گیا. ہائے عزاداران امام حسین علیہ السلام، عزاداران امام حسین علیہ السلام ایام مولا علی ہے نا، آج ہمارے امام ہم سے جدا ہو رہے ہیں. عزادارو میرا مولا کوفہ کی مسجد میں ہے، خطبہ دے رہا ہے. عزادارو 17ویں شب آئی ہے نا، میرا مولا خطبہ دیتے دیتے رونے لگا. عزادارو رونے کا سبب پوچھا. عزاداران امام حسین میرے مولا کہتے ہیں سنو رات کا جب وقت آئے نا تو اپنی بیٹیوں کو، اپنی عورتوں کو میرے گھر میں ذرا بھیجنا. عزادارو میرا مولا دیوڑی پر جا کر بیٹھ گیا، ساری کنیزیں گھر میں آ گئی ہیں. عزادارو سیاسنا میں ام سلمہ جناب زینب کے حجرے سے بھاگتی ہوئی دوڑتی ہوئی مولا علی کے پاس آئی ہیں. ایک مرتبہ کہتی ہیں مولا علی ہاتھوں کو جوڑ کر کہتی ہوں کہ آپ کی لخت جگر زینب اپنے خیمے میں گھبرا کر کہتی ہے بابا ابھی کتنا اور مجمع ہوگا. سلام ہو بی بی تیری غیرت پر، گھر میں ذرا کنیزیں برداشت نہیں ہوئی. بازار و شام کا دربار تھا، ساسوں کرسی نشین تھے. ہائے عزاداران امام حسین علیہ السلام ایک مرتبہ 18ویں شب آئی ہے نا، پھر زینب کا مولا علی نے امتحان لیا ہے، سین خانہ میں کناتیں لگائی ہیں. عزاداران امام حسین 18 بیٹوں کو بلایا، 9 بیٹے دائیں جانب 9 بیٹے بائیں جانب کھڑے ہو گئے. پھر صدا دیا زینب ذرا بھائیوں کے مجمع میں چل کر دکھا. عزادارو ہاتھوں کو جوڑتی ہے، ماتم کرتی ہے
है बाबा ज़ैनब भाइयों के मजमे में नहीं चल सकती। मैं कहूँगी बीबी, सहन भी अपना है, भाई भी अपने हैं। वो वतन पर आया था, शराबियों का मजमा था। सलाम हो तेरी गैरत पर। आज़ादारों 19वीं शब आई है, अलविदा कहकर मेरा मौला मस्जिद कूफा में आया, इब्ने मुलजिम को जगाया। इब्ने मुलजिम जागा, जहर आलूदा तलवार उठाई, मौला के सर पर मारी, मौला का सर शिगाफ्ता हो गया। आज़ादारों नमाजी लहू में तर हो गया, जा नमाज लहू में तर हो गई। आज़ादारों इमाम हुसैन अल्लाह का नमाजी बंदा आज नमाज में शहीद हो गया। नमाज ने कसम खा ली, ए अली जब तक तेरी विलायत पढ़कर कोई मुसलमान इस मसल्ले पे आ जाएगा, जब तक तेरी विलायत का इकरार नहीं करेगा, मैं नमाज नहीं बख्शूंगी। आज़ादारन इमाम हुसैन एक मरतबा इमाम हसन ने दीवार के सहारे से बाबा को बिठाया, नमाज को तमाम कराया। आज़ादारों बेटों के हमरा मेरे मौला मस्जिद से घर आ रहे हैं, वसीयत कर रहे हैं हुसैन न रोना, सैयदा को तेरा रोना बिल्कुल गवारा नहीं है। आज़ादारन इमाम हुसैन हसन से वसीयत की, अब्बास से कह दो, मेरे चाहने वालों से कह दो कि यहीं ठहर जाएं, मेरे पीछे ना आए। मुझे इतना मालूम है मेरे सर शिगाफ्ता होने की खबर मेरे घर तक जा चुकी है। ज़ैनब उम्मे कुलसूम पछाड़े खा रही होंगी। कायनात का जब रिश्ता है ना, बेटियों को बाप से बड़ी मोहब्बत होती है। आज़ादारों मेरे मौला ने घर का दरवाज़ा खोला, बाप की आज़ादार सामने नजर आई। आज़ादारों सरो सीना पीट कर कहती है, हाय मेरे प्यारे बाबा, हाय मेरा रोजेदार बाबा। आज़ादारों कयामत टूट पड़ी है। जहरा के घर पर मसनत अली पर अली को लिटाया गया, जर्राह को बुलाया गया। आज़ादारों जर्राह जो आया, जख्म देखा, फकत इतना कहो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज़ादारों आज 20वीं शब है, मेरी शहजादी ज़ैनब बाप के सिरहाने आकर बैठ गई। आज़ादारों मेरे मौला कहते हैं, ऐ ज़ैनब मुझे 7 आयतें पढ़कर सुनाओ। आज़ादारों मेरी शहजादी ने लहजाए अली में कुरान की तिलावत की। मेरे मौला कहते हाथों को जोड़कर कहते हैं, ज़ैनब खामोश हो जा, मुझे यकीन हो गया बाजार में दरबार में तो खुतबा दे पाएगी। हाय आज़ादारों एक मर्तबा वसीयत की है, खामोश कराया है। इसी यासना में ज़मीन और आसमान लरसने लगे। आज़ादारों लर्जा तारी हुआ, मेरे मौला की रूह से अंसरी से परवाज कर गई। ज़ैनब ने चिल्ला कर कहा, गाजी बाहर क्यों खड़ा